آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب ساتھ مل کر آقا کریم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الصلاۃ والسلام علیک يا ربي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تمام حمد اس مالک ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، اس کے نام سے کرتا ہوں میں ابتدائے کلام، جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میں واصف صاحب کو قرات پاک کی دعوت دیتا ہوں۔ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آمين۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ ہے سب ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں میں ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ ناد علی مظہر العجائب، تجدہ اونا لکا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، وبنبوتک یا رسول اللہ، وبولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی یا شبر و شبیر یا زین الابا، باقر و جعفر و صادق امام موسیٰ کاظم رضا، یا تقی یا نقی یا عسکری مہدی یدی، بحر زہرا و نبی کیجے میری حاجت روا، بحر زہرا و نبی کیجے میری حاجت روا۔ ایک نعت پاک کا ایک کلام شاعری طور پہ عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت پاکستان کا ایک مصور ہے جو تصویر بناتا ہے، وہ ایک دعویٰ کرتا ہے، زمین پاکستان کی مصور دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے کسی کا چہرہ مت دکھاؤ، کوئی شخص کا چہرہ مت دکھاؤ، اس کی تصویر بھی مت دکھاؤ، بس پردے کے پیچھے سے اس کی آواز سنا دو، میں ہو بہو اس کی تصویر بنا دوں گا۔ اتنا بڑا دعویٰ ایک مصور کرتا ہے۔ اور دوسرا دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اگر آپ اس کی چہرہ یا اس کی آواز نہ سنا سکو تو اس کی گزشتہ زندگی کے حالات بتا دو، میں اس کے گزشتہ زندگی کے حالات سن کر اس کی تصویر بنا دوں گا۔ دو بڑے دعویٰ کرتا ہے۔ محمد علی طرزی وہاں سے گزرتے ہیں، اب ان میں کیا باتیں ہوتی ہے، کیا گفتگو ہوتی ہے، سماعت فرمائیں۔ ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا۔ ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا۔ ایک دن بسط ناز میں نے اس سے یہ کہا، ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا۔ ایک دن بسط ناز میں نے اس سے یہ کہا، ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا، ایسی تصویر جس سے نمایاں ہو ہر بات، ان کے کردار کے سب ظاہر و باطن حالات۔ اب شاعری رخ موڑتی ہے کہ کیا مصور تھا، عجب واقف اسرار تھا وہ،
کیا مصور تھا عجب واقف اسرار تھا وہ، صاحب کشف تھا اور صاحب اسرار تھا وہ، الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا وہ۔ ایک دن اس نے دکھائی مجھے شہ لولاک کی شان، سامنے لا کر رکھ دیا اس نے میرے قرآن۔ ایک دن اس نے دکھائی مجھے شہ لولاک کی شان، سامنے لا کر رکھ دیا میرے اس نے قرآن، اور کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ، جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ۔ اس میں یاسین ہے، اس میں یاسین ہے، کہیں توحا ہے، واللیل ہے، والشمس ہے، والضحیٰ ہے۔ پردہ آیات پہ جب میں نے نبی کو دیکھا، پردہ آیات پہ جب میں نے نبی کو دیکھا، بے ساختہ میری زبان سے اس وقت نکلا، مرحبا یا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جاں بات فدا چے خوش لقبی۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں تو یوں ہوگا، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور حمد باری تعالیٰ کے ایک آخری اشعار، زیادہ آپ لوگوں کے سامنے مسلط ہونا نہیں چاہتا، ایک اشعار کے بعد حضرت کو دعوت دیتا ہوں خطاب کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں حضرت شاعر فرماتا ہے کہ اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن۔ شاید آپ حیدرآباد میں یہ شعر بہت سنتے ہیں۔ اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، اور اے انفس و آفاق پہ چھانے والے، آ ادھر انفس و آفاق پہ چھانے والے، جستجو میں ہے تیری سارے زمانے والے، آرزوؤں کی جگہ ہے دل عاشق میں حرام، شرم کر کعبے کو بت خانہ بنانے والے۔ آرزوؤں کی جگہ ہے دل عاشق میں حرام، شرم کر کعبے کو بت خانہ بنانے والے، اور کیا بتاؤں تیرا نام کسی کو آخر، او میرے سامنے ہر نام سے آنے والے، او میرے سامنے ہر نام سے آنے والے۔ اور اس رب تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہوں جسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، جو عیبوں کو چھپا دے اسے ستار کہتے ہیں، جو عیبوں کو چھپا دے اسے ستار کہتے ہیں۔ وہ شاہ بادشاہوں کا، وہ شاہ بادشاہوں کا، خدا ہے نا خداؤں کا، اٹھا لے تاج شاہوں کا، بھرے دامن گداؤں کا۔ وہ شاہ بادشاہوں کا، خدا ہے نا خداؤں کا، اٹھا لے تاج شاہوں کا، بھرے دامن گداؤں کا۔ وہ مالک ہے زمینوں کا، زمانوں کا، مکانوں کا، وہ خالق ہے ستاروں کا، نظاروں کا، خزانوں کا۔ دلوں میں اس کی عظمت ہے پوشیدہ رازداروں کا، کہ عزت اور ذلت کے ترازو اس کے ہاتھ میں، کہیں نمرود جیسوں کو وہ مچھر سے مرواتا ہے، کہیں فرعون جیسوں کو وہ دریا میں ڈبوتا ہے۔ بھڑکتی آگ ابراہیم پہ گلزار کر دے وہ، شب ہجرت کفر کے وار کو بیکار کر دے، شب ہجرت کفر کے وار کو بیکار کر دے وہ۔ اور اسی نے بخشی ابو بکر کو عظمتیں ساری، اسی نے بخشی ابو بکر کو عظمتیں ساری، عمر فاروق کے بیٹے کو دے دی رفعتیں ساری، غنی عثمان کو اس نے حیا کا تاج پہنایا، اسی نے حیدر کرار سے مرحب کو مروایا، اسی نے حیدر کرار سے مرحب کو مرایا۔ مرحب دو میم ہے سر مختل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا۔ میں آپ کے سامنے زیادہ مسلط نہیں ہوتا کہ آپ لوگ بیزار نہ ہو جائیں، کہ اتنا ہی چاہو کہ دل بہل جائے، اب اتنا بھی نہ آ جاؤ کہ دم نکل جائے۔ حضرت میں ایک آخری اشعار کے ساتھ حضرت کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ یہ نعت شہیدی کا اثر بول رہا ہے۔ میں یہ نعت اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ نعت میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہے۔ ایسی کوئی محفل مکمل نہیں ہونی چاہیے جس میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ جب درود مکمل نہیں تو پھر محفل کیسے مکمل؟ بالکل 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 بے شک۔ حضرت کی پشت پناہی کے ساتھ ایک عرض کرتا ہوں کہ یہ نعت شہیدی کا اثر بول رہا ہے، یہ نعت شہیدی کا اثر بول رہا ہے۔ پتھر ہے بے جان
مگر بول رہا ہے، یہ نعت شہیدی کا اثر بول رہا ہے، بے جان ہے پتھر مگر بول رہا ہے، سورج ہے در پہ غلامی کے لیے حاضر، انگشت رسالت سے قمر بول رہا ہے، انگشت رسالت سے قمر بول رہا ہے، اور یہ لہجہ ہے شبیر کا، یہ للکار ہے شبیر کی کہ لہجہ ہے علی کا، یہ للکار ہے شبیر کی کہ لہجہ ہے علی کا، لگتا ہے کوئی شیر ببر بول رہا ہے، اور کس نے کہا مر گیا زہرا کا دلارا، کس نے کہا مر گیا زہرا کا دلارا، ارے نیزے پہ شبیر کا سر بول رہا ہے، اور نیزے پہ شبیر کا سر بول رہا ہے، نیزے پہ شبیر کا سر بول رہا ہے۔ اور حضرت علی تاجدار پاشا سرکار کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چمن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے، جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ میں حضور کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات اکرام، آج ہم لوگ واصف ہاشمی صاحب کے گھر اس میلاد کی مجلس میں جمع ہوئے۔ شب میلاد کا انعقاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میلاد کی محفل میں برکت سے ہماری زندگی میں آئے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ، بے شک تمہاری جانب ایک نور اور ایک کھلی کتاب، روشن کتاب بھیجا گیا۔ اہل سنت پر کچھ لوگ الزام تراشی یا اس طریقے کا اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پر صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نعتیں ہی بیان کی جاتی ہیں، صرف مجلسیں ہی کی جاتی ہیں، اتباع کی بات نہیں ہوتی۔ پہلے تو یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ اتباع اور سنت کی اتباع کی بات نہیں ہوتی۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ان میں خود کئی خامیاں ہوتی ہیں، وہ خود بھی پورے نہیں ہوتے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ جہاں تک اتباع کی بات ہے تو خود کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جب اطاعت بھی ہونی ہے تو پہلے رسول کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی اطاعت ہوگی، جب اطاعت کی بات بھی چلتی ہے تو پہلے رسول کی اطاعت ہوتی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ نور بھیجا اس لیے گیا۔ پھر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اب اشرف المخلوق انسان ہے اور فرشتے نور ہے، تو اشرف اور افضل کون ہوا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نور کی شکل میں کس لیے بھیجا گیا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اس وقت سے جب آدم پانی اور گاڑا مٹی کے گاڑے کے بیچ میں تھے۔ تو نور کی شکل میں رہنا اس لیے تھا کہ جب آدم ابو البشر ہی نہیں تھے تو کس فارم میں، کس شکل میں ہوتے۔ اسی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کا نور پیدا کیا، اور ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کے اوپر جو کتاب ایسی بھیجا۔ قرآن کریم سے پہلے بھی کتابیں آئیں، انبیاء صحیفے لے کے آئے، کتابیں لے کے آئی، انجیل آئی، تورات آئی، کچھ سالوں میں وہ کتاب حقیقت نہیں رہی۔ قرآن یہ ہے 1400 سال بیت گئے اور قیامت تک قرآن کی حفاظت
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मे ले लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ये जिक्र को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। ऐसे ही तरीके से जिस तरह से कुरान की हिफाजत करेंगे, साहिब कुरान की अजमत और रिफ़त, साहिब कुरान से मोहब्बत और ताल्लुक़ रखने वालों की भी अल्लाह हाफ़िज़ है। साहिब कुरान की अजमत भी क़यामत तक बाकी रहेगी। अब क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताब मुबीन। अब ये सवाल होता है कि मीलाद की महफिल मनाया क्यों जाए। मैं आपके सामने एक दावा करूं, मैं कोई सामने आपके सामने कोई दावा करूं, तो आप सबसे पहले सवाल करेंगे आप दावा किस बेस पे कर रहे हैं, इसकी दलील क्या है। मैं कहूं कि ये चीज ऐसी है तो आप बोलेंगे किस बेस पे आप करें। तो दावा साबित होता है दलील से। दावा अल्लाह तबारक व तआला के ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी दलील है। मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी दलील है। दावा जब साबित होगा जब उसकी दलील उतनी मजबूत हो। अगर दलील कमजोर पड़ जाए तो दावा कैसे साबित होगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी आखिर ज़माना, सबसे पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की जिंदगी दिए। 40 साल की जिंदगी ज़ाहिरी हयात के बाद ऐलान नबूवत करे। इन 40 सालों से जब से आका पैदा हुए 40 ऐलान नबूवत तक कोई आपसे बड़ा सा बड़ा दुश्मन भी आपकी सीरत पर एतराज नहीं कर सका। आपस में कबीलों में झगड़े होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके सुलह करते। काबे का पत्थर लगाने के लिए झगड़े होते, खून खराबा होता, तो ये कहा गया कि सबसे पहले कौन दाखिल होगा वो काबे का पत्थर चढ़ाएगा और वो सुलह करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते हैं और अल्लाह ताला उनकी सुन्नत। बारिश नहीं होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, आका का वसीला लेते हैं और बारिश हो जाती है। नबूवत से पहले अपनी जात को मनाया, इसलिए कि दावा साबित होने के लिए दलील जरूरी है, दलील को मानना जरूरी है। दलील कमजोर पड़ जाए तो फिर किसी का दावा नहीं चलता। दलील कमजोर पड़ जाए तो फिर किसी का दावा नहीं पड़ता। अब जो लोग एतराज करते हैं उनको दलील से मुस्तक़िल, वो दलील में एतराज करते हैं। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताब, बस हमें उनमें फर्क ये है कि उनको नबूवत मिली, हमको नहीं। बाकी बशर है। बशर से पहले क्या थे गवाह। ये जो दावे की सदाकत कैसे करता, अल्लाह खुद फरमाता है। इंसान पर अगर छोड़ दे, अगर वैसे तो हदीस खुद मुसद्दक है, अगर हदीस पे इतराज किया जा सकता है, इसलिए रब तबारक व तआला फरमाते या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाक, ऐ नबी इन हमने आपको भेजा शाहिद व मुबश्शिरन व नज़ीरा, शाहिद गवाह, मुबश्शिर बशारत देने वाला, नज़ीर। आप देखते हैं कहीं कोई कत्ल हुआ, कहीं कोई वाकया पेश आया, तो आप बोलेंगे अगर कोई गवाही देता है कि भाई वहां फला ये हुआ, आज अहमदी में वास हुआ, आप बोलेंगे ऐसा ऐसा कोई वाकया हो, भाई तुम थे। सच्ची गवाही वही होगी जो ऐन आंखों से देखेगा। जो देखा ही नहीं वो गवाह कैसे होगा। नबी आखिर ज़माना अगर खाली उसी बशरियत में नबूवत के आल में है तो कोई कैसे मान सकता था। जरूरी था नूर की शक्ल में मेरे आका अल्लाह तबारक ताला के साथ कायनात बनने से पहले आदम की तकलीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुई, इसलिए शाहिद बने। आदम की तकलीफ से लेके शैतान के निकाले जाने से क़यामत तक के हर वाक़े के गवाह मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए रब तबारक तआला फरमाते या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको बशारत देने वाला, नज़ीर देने वाला, उस गवाह की गवाही देने वाले को जन्नत की बशारत है, उस गवाह की इत्तबा करने वाले को जन्नत की बशारत है, उस गवाह की तकलीफ करने वाले, उस गवाह की इत्तबा करने वाले के लिए जन्नत की बशारत है। तो मालूम हुआ दावे के लिए दलील को मानना जरूरी है। तो दलील पे एतराज वही करेगा जिसको दावे से एतराज है। अब जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और उनमें सिर्फ इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क, ये भी फर्क बहुत ज्यादा है। उन पर वही आई। अगर जो कोई कहता है कि इतना ही फर्क है, अरे नादान, इतना ही फर्क बहुत है। इतना फर्क इतना है कि एक अदना नबी, एक आखिरी दर्जे का भी कोई नबी है, उसकी भी बराबरी कोई नहीं कर सकता।
ना कोई सहाबी, ना कोई वली, चाहे उम्र पूरी इबादत में लगा दे, फिर भी कोई नबी की बराबरी नहीं करता। ये सैयदुल मुरसलीन। अब विलादत का जश्न कहां से मना जाए? तो मैं आपसे कहूं कि जब हमारी अरवाह हमारी रूह पैदा नहीं थी, आदम की तख्लीक तो दूर की बात है, आदम की रूह भी, आदम अलैहिस्सलाम की रूह भी नहीं बनी थी, तब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कुरान में है। जलसा हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां पर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आखिर इंसान पैदा होने वाला, उसमें काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, वली, नेक, सालेह, अंबिया सारे। और रब तबारक व तआला वइज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिना लम्मा आतैतुकुम व हिकमतन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم قالوا أقررنا قالوا فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. रब तबारक तआला इकरार ले लिया। रब ने कहा, पहले रबूबियत का दावा किया, मैं रब हूं। सबने ऐलान किया कालू बला। सबसे पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदगी में भी मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले, बड़ा कहने वाला सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देन उसके बाद काफिर, मुशरिक, मुसलमान, जिसको था पहले अल्लाह ताला सब लिख दिया। उसके बाद तुम निकलो, वलियों निकलो, नेकार निकलो, सबको खाली कर दिया। रहे कौन? सिर्फ अंबिया और रसूल। और अंबिया और रसूल से ये अहद ली गई, भाई क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं मारे, नूह नहीं रहेंगे, मूसा नहीं रहेंगे, कलीमुल्लाह नहीं रहेंगे। ला, ये करार लेना था कि आदम तुम नबी होंगे अपनी उम्मत के लिए, मूसा तुम्हारी उम्मत के लिए तुम्हारा कलमा रहेगा मूसा कली, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कलमा रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। मगर खुद ईसा का, खुद मूसा का कलमा रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो वो जब सा भी मीलाद की महफिल थी, मीसाक यकीनन मीलाद की महफिल, इसलिए कि अल्लाह इकरार करवा रहा है। कालू अकरन्ना, फिर नबी अकरन कालू अकरन काला फशहदू व अना मिनकुम शाहिदीन, हम शाहिद हैं। वो भी मीलाद का जलसा था। फिर आगे हम देखते हैं कि कुरान में कहां लिखा हुआ है, कुरान में तो मीलाद ही मीलाद है। सूरह मरियम देखिए, वसलामुन अलैहि, यही अलैहिस्सलाम बोले, वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या। सलामती हो उस दिन जिस दिन मेरी मीलाद, जिस दिन मैं पैदा हूँ, जिस दिन मेरी मौत होगी, जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा। फिर आगे आपके मुंह मेरे भाई ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम यमूतु व यौम उबअसु हय्या, जिस दिन मैं पैदा हुआ। फिर वही ईसा फरमा रहे हैं मुबश्शिरुन बिरसूलिन मिन बअद इस्मुहु अहमद, मैं तुमको बशारत दे रहा हूं मेरे बाद एक नबी आखिर ज़माने आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। ये बशारत है। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक सिर्फ इंसानी नहीं, नबातात, हैवानात को भी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले यमन का डैम टूट गया। ये अबरहा जो काबे पे ढाने आया, आप सोचे काबा मुसलमानों के लिए सबसे अजमत, हमारा रुख इबादत का काबा। अबरहा काबा ढाने से आने से भी 100 साल पहले यमन का डैम टूट गया। यमन का बादशाह तूबा मदीना, उस जमाने में यसरिफ था, मदीना नहीं था, हिजरत करके चला गया और वहां बसने लगा। उसके बाद उसकी नीयत खराब हुई। उसने कहा काबा तो बहुत पिलग्रिमेज है और बहुत पैसा जमा करने की जगह, क्योंकि उस जमाने में लोग पैसे डालते थे, यानी जो मंदिरों में वगैरह होता वही काम होता था, मुशरिकीन थे। तो काबे को मैं ढा दूंगा और काबे पर कब्जा करूं। काबे पे नियत बुरी डाली, काबे को तबाह करने की नियत बुरी डाली। ये कुर्तुबी, इब्ने कसीर, सारे मुफस्सिरीन हर तारीख की किताब में है। काबे को ढाने की बुरी नियत डाली, खाली बुरी नियत डाली तो उसमें ऐसी वबा आई। आज ये कोरोना जो है कुछ भी नहीं, इतनी बुरी वबा आई कि कीड़े आंखों से, कानों से, नाकों से टपकते थे। वो खुद भी उस वबा में मुलविस हो गया और उसकी पूरी कौम तबाह बर्बाद, परेशान हो गए। अचानक रात
رات کو سویا اچھا تھا اور صبح اٹھا تو یہ بیماری میں مبتلا. ربی ان کے پاس یہودیوں میں ربی رہا, ربی بولتے ہو. اپنے کرسچنوں میں بردر وغیرہ آتے ربی, ربی کے پاس جا کے بولا کہ یہ کیا بلا میں مبتلا ہوا, تو کیا ارادہ کرا؟ ہمیں کعبے کو قبضہ کرنا. تو اپنے گناہوں سے توبہ کر, تیری نیت خراب تھی. اس کعبے کے طواف نبی آخر الزمان کرنے والے ہیں. کعبہ اللہ نہیں, کعبے کی عظمت بنی. ربی کیا بولا کہ اس کعبے کا طواف نبی آخر الزمان کرنے. چونکہ جس گھر کا طواف نبی آخر الزمان کرنے والے, تو نے اس گھر پہ نیت بری ڈالی, اس لیے تو اس وبا میں ملوث ہو گیا. تو توبہ استغفار کر. اس کے بعد توبہ استغفار کرے اور یہ دعا کرتے تھے. پھر ان کے بعد مدینہ یثرب میں ان لوگوں کا جھگڑا چلتا تھا قبیلہ اوس اور خزرج سے. تو کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم ان تنصروا, یہ حدیث کی کتابوں میں, ان تنصروا بالنبی الرحمہ, ابھی میلاد ہوئی نہیں. ان تنصروا بالنبی الرحمہ, نبی آخر الزمان. اے اللہ ہم کو کامیابی دے نبی آخر الزمان کی. اور جب کامیابی جنگ سے لڑتے ہیں تو اللہم ان تنصروا ان افتح لنا نبی آخر الزمان, نبی آخر الزمان کی وجہ سے ہم کو کامیابی دے, ہم نبی آخر الزمان کی وجہ سے کامیابی دے. تو کعبے کی عظمت بھی, ارے یہ تو یہ فتح مکہ میں جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت بلال اذان دیتے تھے, یا رسول اللہ, حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال کعبے پہ چڑھ جا اور کعبے پہ چڑھ کر اذان دے. تو آپ حضرت بلال کعبے پہ چڑھ کر پوچھیں, یہ ساری احادیث کی کتابوں میں کہ یا رسول اللہ جب کعبے سے دور رہتا تھا تو کعبے کی طرف پلٹ کر اذان دیتا تھا, اب جب کعبے پہ چڑھ کر آپ نے اذان دینا کہہ دیا, اب کدھر دیکھوں؟ آقا فرمائے ادھر. کعبے کا کعبہ مصطفیٰ ہے, کعبہ اللہ نہیں. تو ساری برکتیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. انسان تو انسان, حیوان, نباتات بھی آقا کی محبت میں روتے ہیں, آقا کی تڑپ کی, آقا کی محبت میں تڑپتے ہیں. مدینہ کا واقعہ, مدینہ شریف کا واقعہ ہے. مسجد نبوی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بنانے سے پہلے, ممبر رسول بنانے سے پہلے ایک جھاڑ کی ٹہنی پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. ممبر رسول بنا تو سبحان اللہ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اس ممبر رسول پہ چڑھ کر خطبہ فرمانے. وہ جھاڑ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں, وہ ایسے رو رہا تھا جیسے ایک ماں اپنے بچے کے مرنے پر یا جدائی پہ رو رہی تھی. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے تھے مسجد نبوی میں جو آخری انسان تھا آخری کونے میں, وہ بھی اس جھاڑ کی سسکیاں سن رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی رحمت اللہ علیہ, منبر سے اترے, آ کر ایسے جھاڑ کو ایسا لپٹائے جیسے کوئی بچے روتے ہوئے بچے کو لپٹا لیتا, اور وہ جھاڑ رو گیا. یہ ساری واقعی سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جب مکے کا دور تھا, مدینے میں ہجرت نہیں کرے, ہم جس دور سے جاتے تھے, ابھی اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے, میں جس دور سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے تھے, آواز آتی ہے صلاۃ السلام علیکہ یا محمد, صلاۃ السلام علیکہ یا محمد. ہم سلام پر, ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے, صلاۃ السلام علیکہ یا محمد, آج ہم یا نبی سلام علیکہ پڑھے تو بدعت ہو گئی. پھر تو نماز بھی بدعت ہے, السلام علیکہ ایھا النبی, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, اس طریقے سے. پھر یہود جب اسلام آ گیا تو پھر وہی یہود حسد میں اعتراض کرنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا سورہ میں, یہ تو وہی نبی ہے, وہی لقد اللہ نہیں کیا ہے من قبل لما آتیتکم, یہ تو وہی نبی ہے جس کے وسیلے سے تم دعا کرتے تھے, آج اس نبی کی ایمان پر اعتراض کر رہے ہیں. خیر بہرحال جس کی قسمت میں کفر لکھا رہتا وہ تو ایمان نہیں لاتا. بہت عرصہ ہوا, ایک جنریشن بیتری, پھر بعد میں جنگ کرنے لگے کرے. تو اس طریقے سے جوب در جوب مسلمان ایمان لاتے رہے. انسان تو انسان, پہاڑ, جھاڑ, شجر. ایک جھاڑ آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدہ ریز ہو گیا. حضور کی محبت میں جھاڑ اپنی جڑوں سے نکل کر آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدہ ریز ہو گیا. صحابہ پریشان, اونٹ آیا سجدہ ریز ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, انسان حیوان کے دل میں تعظیم ہے,
میں آپ کو ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی تقریر کے اختتام میں آتا ہوں. صلح حدیبیہ انیشل دور میں صحابہ کو کم معلوم تھا, یا فتح مکہ کے بعد صرف 2.5 مہینے تھے, تو وہ دور میں جو آئے تو اللہ تعالیٰ کیا بولا ان لوگوں کو جو سٹارٹنگ میں ایمان لائے, اذا وقت والسابقون السابقون اولئک المقربون, جو پہلے آئے وہ سب سے افضل. وہ ہے بھی حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی, یہ ٹاپ صحابہ جو مہاجرین میں ابتدا میلاد ان کا ایمان بہت قوی تھا. فتح مکہ کے بعد سے ان کے 2.5 مہینے ملے تو it took time to get into the folds of Islam. صلح حدیبیہ ہوا جب اسلام اپنی پیک پہ تھا, بڑے بڑے صحابہ اپنے دور میں تھے. صلح حدیبیہ ہوا, پیس ڈیل ہوئی کفار مکہ سے اور مسلمانوں کے بیچ میں. حضرت عروہ بھی اسلام نہیں لائے, ابو سفیان اور بڑے بڑے قبیلے کے جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے جو اسلام نہیں لائے تھے اور کفار تھے, ان لوگوں نے حضرت عروہ کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں پہ جاسوسی کر کے آؤ کہ کہیں ہم سے کوئی دھوکہ نہ کرے, اور کوئی تدبیر ایسی ڈھونڈو کہ ہم مسلمانوں پہ غالب آ جائیں, کہ ہم ان پہ کامیاب ہو جائیں. اب حضرت عروہ جاتے ہیں, اور آپ کسی قوم کا کوئی آدمی جاسوس بن کے جاتا ہے تو آپ کسی انڈیٹ کو نہیں بھیجتے. جاسوس ہیو ٹو بی ویری کلیور, ویری وائز. ان کو اس کو دشمن کی نظر سے بچ کے رہنا پڑتا کہ کوئی پکڑ نہ لے اس کو. حضرت عروہ اپنی قوم کے بہت ہوشیار آدمی تھے, پڑھے لکھے سیانے, اس لیے حضرت عروہ کو اسپائی چوز کیا گیا اور ان کو بھیج. آپ مسلمانوں کے لشکر میں جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, جاتے وقت بڑے جوش و خروش سے جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. سارے قبائل کے سردار پوچھے کیا بات ہے عروہ, کیا دیکھ کے آئے؟ تو حضرت عروہ کہتے ہیں لا تنصروا بمحمد و اصحاب محمد, تم محمد اور اصحاب محمد کو ہرا ہی نہیں سکتے, نہ تم ان سے جنگ جیت سکتے. ارے یہ بخاری ہے, توحید ہے یہ صحابہ کی. حضرت عروہ کہتے ہیں ارے تم کیا دیکھتے ہو, محمد رسول اللہ جب سامنے رہتے ہیں ان کے اصحاب ایسے ان کے سامنے تعظیم کرتے ہیں, سر ایسے جھکائے رہتے ہیں جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھے ہوں. ارے ان کا ادب ایسا, کوئی ایسے وفادار صحابہ تم کہاں سے لائیں گے, ایسے وفادار جنگجو تم کہاں سے لائیں گے. وہ بال کتراتے ہیں, وہ اپنے بال کٹاتے ہیں تو ایسے لڑ پڑتے ہیں جیسے آج جنگ کر لیں. وہ وضو کرتے ہیں, پانی نیچے ڈالتے ہیں, زمین تڑپتی ہے کہ پانی ان کے چہرے سے زمین پر گر جائے, صحابہ پانی کو گرنے نہیں دیتے, لڑ پڑتے ہیں کہ ان کے وضو کا بچا ہوا پانی لے اور اپنے سر پر توسل کریں. حتیٰ یہ کہ وہ تھوکتے ہیں تو تھوک زمین پر گرنے نہیں دیتا, ہاتھ بڑھا لیتے ہیں اور اس تھوک سے خوشبو بہتی ہے. یہ تعظیم صحابہ ہے, یہ تعظیم رسول ہے. اس لیے تو تعظیم, اس لیے رب تبارک و تعالی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. حتیٰ یہ کہ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک بال مبارک ادھر سے قطرہ کر کے طلحہ انصاری کو بولے, طلحہ یہ لوگ کس لیے جوف کس کے انتظار میں؟ تو حضرت طلحہ بولے یا رسول اللہ آپ کے منہ مبارک, آپ کے بال مبارک برکت کے لیے رکھنا چاہتے ہیں. تو ادھر دیکھیں, ابھی دینے ہی والے تھے کہ پورا ختم ہو گئے. پھر دوسری جانب بولے کہ بھائی طلحہ یہ لوگ کس لیے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے منہ مبارک نکال کر دے دیے. حتیٰ یہ حضور کے منہ مبارک کے بال کاٹ. یہ حدیث بخاری, جو بخاری کرتے ہیں, بخار تو رہتا, بخاری سمجھ میں نہیں آتی ان کو, بخار آ گیا بخاری سمجھ میں نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ بخاری مسلم میں. یہ کس لیے تھا, یہ ادب کس لیے تھا؟ جیسا کہ میں بولا, دعوے کو ماننے کے لیے دلیل ماننا ضروری ہے. دلیل سے رسول اللہ تبارک و تعالی اپنی ہر چیز میں اپنے رسول کو شامل کیا. قرآن میں حدیث کی بات نہیں کر رہا, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ کی عزت اور رسول کی عزت, اللہ کی عزت تو سمجھ, اللہ کی عزت کے ساتھ رسول کی عزت ہے. اس کے بعد سورہ حجرات کے سٹارٹ میں رب تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین لا تقدموا بین اللہ ورسولہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ اور اس کے رسول کے آگے قدم نہ بڑھو. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلیں تو ان کے آگے قدم آگے نہ بڑھو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے قدم بڑھو, وہ تو بات سمجھ میں آئی. اللہ کی کیا قدم ہے, اللہ تو جسم سے پاک ہے,
مگر اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کیا. جدا کیا تو صرف ایک چیز میں, عبادت میں. باقی عظمت رفعت وسیلے میں اللہ نے کہیں محبوب کو جدا کیا ہی نہیں, صرف عبادت نماز میں. بلکہ نماز میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضروری ہے. بغیر التحیات کے, بغیر درود پاک کے کیا نماز تمہاری ہوگی؟ اگر رسول کسی پر سلام یا ایھا النبی انا التحیات للہ والصلاۃ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پھر درود ابراہیم, بغیر درود ابراہیم. جبکہ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کیا ہے, میں اللہ ہوں, اننی اللہ, اننی اللہ, اللہ دعویٰ کر رہا, اننی اللہ لا الہ الا انا, میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی نہیں. اننی اللہ لا الہ الا اللہ فاعبدنی, اور میری اتباع کرو. واقم الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. اپنی اتباع کرو, میری اتباع کرو, میری نماز قائم کرو. اللہ کی عبادت ہے, اور ذکر وہاں پر بھی رسول کے بغیر مکمل نہیں. کیا کسی جماعت میں اکثر یہ بولے, ایک صحابی رسول تھے جو ہمیشہ رائٹ ہینڈ پہ, رائٹ سائڈ پہ پڑھتے, تو دوسرے صحابہ بولے یا رسول اللہ یہ آدمی ہمیشہ ادھر ہی ٹھہر کے آپ کو نماز پڑھتا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا بات ہے کہ تو ادھر ہی ٹھہر کے نماز پڑھتا؟ تو صحابی رسول بولے یا رسول اللہ جب میں نماز میں ٹھہروں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھیں. اب کچھ مولوی سٹیا گئے تھے 100 سال پہلے, یہ لکھے کہ نبی کا تصور آیا, خیال آیا تو نماز آتی, نبی اس پہ سلام نہ پڑے تو نماز چھوٹ جاتی. یہاں تو صحابہ کی نماز ایسی تھی کہ نبی کا چہرہ دیکھتے ہوئے نماز پڑھتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کا دور ہے, نماز میں تھالی مارنا جائز ہے؟ ہر حدیث کی کتاب, بخاری مسلم ترمذی, ہر حدیث کی کتاب پوری سیرت بھری ہوئی. سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھ رہا ہے, گمان ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے بھی نبی حجرے سے باہر نکلے. صحابہ تھالی مارنا شروع کر کہ بولے بھائی ابوبکر تم ہے بڑے, بس پیچھے آ جاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق حالت نماز میں کسی میرے آنے سے یا آپ کے میرے باقی کسی کے آنے سے نماز میں پیچھے ہٹنا ہے؟ لا, ابوبکر صدیق پیچھے ہٹ جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں. ابوبکر یہ کیا چیز ہے, نماز میں ہو رہی ہے بات, ابوبکر یہ کیا چیز ہے جو پیچھے ہٹ گیا, آگے بڑھو. یا رسول اللہ آپ کے رہتے ہوئے کوئی نماز نہیں, نماز میں یہ بات ہو رہی. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں. کیا کسی شریعہ میں نارمل حالات میں کیا یہ جائز ہے کہ نماز میں کوئی پیچھے بھی ہٹے؟ لا, ساری شریعت, ساری اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ذریعے. ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, ان کا نام لیے, پھر آپ تاخیر کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا بات ہے, میں تمہارا نام لیا تم آئے نہیں؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھا. اسی وقت آیت نازل ہوئی, جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو ہر کام چھوڑو اور آ جاؤ. جب اللہ اور اس کے رسول احکام دے تو ہر کام چھوڑو اور پہلے آ جاؤ. یہ ہے تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میلاد کی انعقاد, میلاد کا مجلس تعلق جوڑنے کے لیے. جب دلیل سے تعلق رہے گا تبھی دعوے سے تعلق رہے گا. دلیل سے مضبوطی سے تھامیں گے جبھی دعوے سے لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے, محمد رسول اللہ دلیل ہے. دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے احوال سے کرے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واہلک الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین. اللہم انصر الاسلام, اللہم انصر امت سیدنا محمد, اللہم اغفر لامت سیدنا محمد, اللہم ارحم امت سیدنا محمد, اللہم ارزق امت سیدنا محمد, اللہم اغفر لامت سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت